فواد صاحب، میں جب پرویز الہی صاحب کا جو آپ نے ابھی ذکر کیا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. انہوں نے معاشی ایمرجنسی کی بھی بات کی ہے. ذرا سن لیجیے پرویز الہی صاحب نے کیا کہا، پھر ذرا اپنی پارٹی کی پوزیشن دیجیے گا کہ یہ ہے وہ میسج جو بھیجا گیا ہے. ذرا سنیے. یہ کہ شاید کہ جی اسمبلیاں بھی نہ توڑیں، سسٹم کو چلنے دیں. ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے تو اور ہو جائے گا، اور وہ نہیں چاہ رہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس طرح ہو. وہ چاہ رہے ہیں اس سے نظام کو چلے اور یہ اپنی ٹرینور پر پوری کریں، یہ بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی کرے. اگر آپ یہ بار بار کہیں گے تو پھر ان کے پاس ایک اور بھی 1 سال کے لیے اکنامک ایمرجنسی لگا دیں. تو یہ پاسبلٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکنامک ایمرجنسی لگ سکتی ہے؟ نہیں، وہ تو ابھی دور کی بات ہے. یہ 4 دن دور کی بات ہے جو پرویز الہی صاحب نے کہا. آج 19 ہو گئی ہے، 23 تاریخ کا وقت ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا. سو اگر یہ انٹرویو انہوں نے کل دیا ہے تو 5 دن دور نہیں ہوتے. سیاست میں بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے لیکن قریب کا ٹائم ہوتا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سوچ یہ ہے اسمبلیاں نہ ٹوٹیں. اگر اسمبلیاں توڑنے کی اور تحلیل کرنے کی کوشش کی گئی تو معاشی ایمرجنسی لگ جائے گی اس ملک میں. یہ بات آپ لوگوں کو بتائیے پرویز الہی صاحب. تو معاشی ایمرجنسی تو پاکستان میں پہلے ہی لگی ہوئی ہے. اگر آپ غور کریں تو نہ آپ کی یہ میں سرکاری معاشی ایمرجنسی کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ معاشی ایمرجنسی لگ گئی تو آپ جانتے ہیں کہ الیکشنز نہیں ہو پائیں گے. نہیں، الیکشن کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے. نیشنل الیکشن کا اس سے تعلق ہو سکتا ہے. نیشنل آپ پھر نیشنل ایمرجنسی نہیں لگائیں، آپ تو کہیں کہ مارشل لا لگ جائے گا، کیونکہ آئین میں تو دیکھیں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور آپ کہیں گے کہ جی اگر آپ اسمبلی جو ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اگر اس کے اوپر یہ کوئی دھمکی دے کہ اگر آپ توڑیں گے تو ہم مارشل لا لگا دیں گے، یا آپ یہ دھمکی دیں کہ نہیں ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے، پھر تو آئین نہیں ہے پاکستان میں. پھر تو یہ آئین جو ہے وہ تو یوسرپ ہو گیا ہے، اور پھر اس کے پھر اپنے ڈائمینشنز ہیں. اور ابھی بھی آئین کے اوپر تو عمل درآمد نہیں ہو رہا. میں نے جس طرح سے آپ کو کہا کہ آپ دیکھیں جہاں الیکشن ہوتے ہیں یہ حکومت ان سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے الیکشن کرانے ہی نہیں ہے ملک میں، اگر آپ کو یہ خوف پڑا ہوا ہے کہ ہم الیکشن ہار جائیں گے اور اس خوف سے آپ الیکشن ہی نہیں کرانا چاہتے، پھر میرے خیال میں تو آپ آئین کو معاشی ایمرجنسی وغیرہ سے بھی بات نہیں بنے گی. آپ کو پھر برما یا نارتھ کوریا کا کوئی ماڈل پاکستان میں لگانا پڑے گا، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. آپ کتنے دیر روک لیں گے؟ میں ابھی آپ ہی کی گفتگو سن کے اب اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ آپ پہلی چیز تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشی ایمرجنسی میں اسمبلیوں کے الیکشن آپ نہیں روک سکتے، جنرل الیکشن روک سکتے. کیا میں نے ٹھیک سمجھا آپ کی بات کو؟ اگر آپ نے روکنا ہے تو آپ نیشنل اسمبلی کی جو مدت ہے وہ آپ 6 مہینے ایمرجنسی میں بڑھا سکیں گے، لیکن پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیفالٹ کر گئے، اور اگر آپ ڈیفالٹ کر گئے ہیں تو پھر اس کے آگے بہت کانسیکوینسز ہیں. سو یہ تو ایسے ہی پتہ نہیں کس نے اپنا چوہے صاحب کو کہہ دیا، جس کو اکانومی کا کچھ پتہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کو یہ پتا تھا کہ ایمرجنسی کا مطلب کیا ہے. اس کے نتیجے میں تو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا اکنامک ٹرموائل آ جائے گا، جو عام آدمی پہلے ہی جو پریشان ہے اس کی تو پھر چیخیں نکالنے والی بات ہے. سو یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کی کوئی گنجائش ہے. آپ لوگوں نے یہ وار گیمنگ کی ہے ویسے کہ آپ کو روکنے کے لیے کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے اب 4 دن ہیں، 4 دن میں آپ لوگ تو تحلیل کا بھیج دیں گے سمری، لیکن کیونکہ اب سب روکنا چاہ رہے ہیں سوائے تحریک انصاف کے، تو کیا کیا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے خیال میں؟ دیکھیں سب کی تو کوئی حیثیت اہمیت نہیں ہے نا، صرف اسٹیبلشمنٹ کی اہمیت ہے. اور اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے وہ سمپل یہ ہے کہ جو سوال یہ ہے کہ جو ہمارا آئین ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے 90 دنوں کے اندر الیکشن کروانے ہیں. اگر 90 دنوں کے اندر الیکشن نہیں ہوتے تو یہ سبورین آف اے کانسٹیٹیوشن ہے. تمام جو وکلا جن سے ہم نے پوری ڈیٹیل میں جو ہے وہ بات کی، جس میں 2 سپریم کورٹ کے فارمر ججز شامل ہیں، چیف جسٹس صاحبان شامل ہیں، ان سے ہم نے بات کی ہے. اس کے بعد جو پاکستان کے ٹاپ لائرز ہیں سارے، ان کو اکٹھا کر کے پوچھا ہے. تمام یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے الیکشنز میں. تو جو بھی پھر اگر عدالت یا یہاں سے جو دباؤ کوئی آئے گا وہ کریں گے، وہ پھر کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی سبورین ہوگی اور اس کا پھر آگے جو ہے وہ معاملہ. لیکن فواد صاحب لیٹس وار گیم دس ناؤ. میں اور آپ وار گیمنگ کرتے تھوڑی اس چیز پر، یعنی ظاہر 3-4 دن کا وقت ہے. اگر آپ 2 اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں، معاملہ کورٹ میں جائے گا، اور کورٹ میں اگر معاشی ایمرجنسی لگا دی گئی جیسے کہا جا رہا ہے
खतरा तो अब जाहिर है मौजूद है कि मार्ची इमरजेंसी लगा दी जाएगी। उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, उसके नताइज भी अपने होते हैं। वो मेरा ख्याल अभी तक किसी ने सोचा नहीं, अभी तक इसको सिर्फ सियासी प्लॉय के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इस आर्ग्यूमेंट को कि सियासी इमरजेंसी, मार्ची इमरजेंसी लग जाएगी। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट आपकी मईशत पर आएगा, वो मेरा ख्याल अभी किसी ने सोचा नहीं है कि आप क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि इस मुल्क की मईशत अब कंट्रोल से बाहर निकल गई है और वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। दिस इज द मैसेज दैट गोज विद इट। बट जाहिर है फिर मामला अदालतों की इंटरप्रिटेशन पे आ जाएगा। आप कहेंगे 500 550 सीटों में हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं, कोर्ट के सामने अब दो साइडें होंगी, एक आपकी साइड होगी, एक दूसरी साइड होगी। दूसरी साइड कहेगी सर 550 का मतलब नेशनल इलेक्शन ही होता है, जनरल इलेक्शन ही इस पैमाने पर होते हैं। अब कोर्ट कैन गो ईदर वे, टेक्निकली ऑल्सो प्रोबेबली कोर्ट इधर भी जा सकती है उधर भी जा सकती है। 235 जो आइन का आर्टिकल है उसके मुताबिक तो ये एक्सटेंड पंजाब प्रोविंशियल असेंबलीज पर भी हो सकती है इमरजेंसी। नहीं, इमरजेंसी एक्सटेंड तो हो सकती है, लेकिन इमरजेंसी 234 में होगी ना। 234 में जब आप इमरजेंसी लगाते हैं तो इमरजेंसी पावर तो फिर सारी प्रेसिडेंट के पास चली जाएंगी। पहली बात तो ये है। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का फिर आगे फंक्शन है कि वो कैसे उसको जो है वो चलाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो जिस तरह से आपने बिल्कुल राइटली इशारा किया कि इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बहुत बड़े इम्पैक्ट हैं। इसका मतलब यह है कि आप डिफॉल्ट कर गए हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी एलसीज रुक जाएंगी, आपका इंटरनेशनल जो आपकी क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। पहले ही आपकी जो एक इस वक्त क्रेडिट रिस्क है वो 100% के ऊपर गया हुआ है, वो आपका 200 पे चला जाएगा, आपके बॉन्ड्स गिर जाएंगे। ये रुपया स्पिन में जा सकता है, रुपया स्पिन में जा सकता है, स्पिन में चला जाएगा। इसका मतलब ही होगा कि डॉलर्स आपके पास शॉर्ट है। पर ये जो प्रेशर स्टॉक मार्केट क्रैश करती है ऐसे टाइम पे, बिल्कुल अभी भी जो है वो अगर आप देखें तो जो IMF के और डार साहब के जो ताल्लुकात हैं वो जिस तरह खराब हुए हैं, उसके बाद ही हमें नहीं पता कि रुपया किधर जाएगा। क्योंकि अगर ये क्रिसमस की छुट्टियों के बाद अगर हमारी ये ट्रेंच जो है वो IMF की नहीं बनती बात, जो अभी तमाम हमारे पास आज इंटरनेशनल मीडिया आया हुआ था खान साहब से मिलने, तो वहां पे जो इकोनॉमिक रिपोर्टर्स हैं दे आर सेइंग कि IMF इज वेरी वेरी अनहैप्पी विद डार साहब, और अगर ये मामला ना हुआ तो हमारा तो रुपया स्पिन में चला जाएगा। तो अगर आपको पहली दफा तो एक दबंग वजीर खजाना मिला जो धमकियां भी देता IMF को, आंखों में आंखें डाल के बात भी करते हैं। लेकिन मसला ये एक रियलिटी है, मैं ब्रेक के बाद इस पे बात करता हूं कि एक रियलिटी है कि IMF आज से 5 साल पहले कुछ और था, कम से कम बादी नजर में ऐसा नजर आ रहा है। हम एग्जेम्पशंस भी लेते थे, हम उनके कई भी पाबंदियों को पर अमल भी नहीं करते थे। अगर हम उनसे एग्री करके आते थे चीजें, हम उसके ऊपर काम नहीं करते थे। और ये बियॉन्ड पार्टी लाइंस में एक बात कर रहा हूं कि उन्होंने फिर फ्रंट लोड कर दिए प्रोग्राम। उन्होंने कहा भाईजान ये काम करके आए, हमसे आप किस्त ले जाएं, और वो उसकी वजह से वो तमाम फैसले जो हम पेंड कर दिया करते थे, रुपया अगर उसकी वैल्यू की बात है या बिजली, गैस और पेट्रोल महंगा करने की बात है, हम उसको नहीं किया करते थे और बाद में एग्जेम्पशंस मिल जाती थी। अब IMF ने थोड़ा अपना रवैया और तरीका पाकिस्तान के लिए बदल दिया।